لاہور میں وکلا اور پولیس اہلکار آمنے سامنے جی پی او چوک میدان جنگ بن رہا۔ سول عدالتوں کی منتقلی اور دہشت گردی مقدمات پر وکلا نے احتجاج کیا۔ وکیلوں کی شدید ہنگامہ آرائی، رکاوٹیں ہٹا کر لاہور ہائی کورٹ میں داخلے کی کوشش۔ پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کر کے وکلا کو منتشر کر دیا۔ پولیس نے وکلا مظاہرین کے خلاف واٹر کینن کا استعمال بھی کیا۔ وکلا کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ، شہریوں کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ وکلا کے پتھراؤ سے 2 ایس پی سمیت 7 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 20 سے زائد وکلا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اور وکلا میں تصادم کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاکستان بار کونسل نے آج ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے دی۔ سپریم کورٹ بار اور کراچی بار کا بھی آج ہڑتال کا اعلان۔ جمعیت علماء اسلام آج پشاور میں پاور شو کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے آج کے جلسے کی عوامی ریفرینڈم قرار دے دیا۔ کہا کہ دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح اسمبلیاں بیچی گئی۔ موجودہ ایوان عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ عوام کی رائے دہی پر ڈاکہ ڈالنے والے آج عوامی رد عمل بھی دیکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان۔ شیخ افضل مروت کا پی ٹی آئی کی جیل سے باہر قیادت پر عدم اعتماد ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی ذمہ داریوں سے علیحدگی کا بھی اعلان۔ کہا جس ایجنڈے کے لیے نکلا تھا وہ ایجنڈا آج ختم ہو گیا۔ میں بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلا تھا، آزادی کے لیے نکلا تھا۔ شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی۔ میرے اپنے لوگ ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی مردہ گھوڑا بن چکی تھی۔ میں نے پی ٹی آئی کو سندھ سے لے کر خیبر پختونخوا تک اٹھایا۔ بانی پی ٹی آئی کے بلانے پر ہی واپس آؤں گا۔ ہر معاملے پر بانی پی ٹی آئی کو گمراہ کیا گیا۔ بشرا بی بی کی کیمپ جیل بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقلی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو خواتین وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر بنی گالا سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست منظور کی۔ ہمارا ایک ہی ایجنڈا آئین و قانون کی بالادستی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ کسی قسم کے سودے بازی کے لیے تیار نہیں۔ عوام نے اپنے نمائندے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجے۔ ہم نے ربر بلٹ اور آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کی۔ ہم آگ کا دریا عبور کر کے یہاں پہنچے۔ ہم پر قتل، اغوا اور دہشت گردی کے مقدمے درج کیے گئے۔ مجھ پر ایک کیس ایکس رے مشین چوری اور ایک کیس پرانی موٹر سائیکل چھیننے کا بنایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا تحفظ آئین پاکستان سیمینار سے خطاب۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ملک میں خوف، سیاسی بے یقینی کی فضا ہے۔ گھٹن نے عوام کی ذہنی طور پر مفلوج کر دیا۔ ملک کا مستقبل آئین و قانون کی بالادستی ہے۔ آئین بھی خاص لوگوں کے وقت کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ قانون و آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ سیمینار سے گوہر ایوب، سردار لطیف کوسہ، محمود خان چکزئی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔